17 मई 2024 9 ذوالقعدہ 1445 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ازل سے صفات جلال و جمال اور کمال سے متصف ہے، اور فضل و احسان اور جود و سخا جس کا خاص وصف ہے۔ اس کے بڑے خوبصورت نام اور کامل ترین صفات ہیں، اور اس کے افعال نہایت عادلانہ اور حکیمانہ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رب کی تعظیم بیان کرنے والوں اور اپنے خالق کی پرستش کرنے والوں میں سب سے افضل اور برگزیدہ ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کے آل و عیال پر اور ان کے اصحاب پر۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیز ارشاد باری ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے بھرپور بدلہ اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سب سے اعلیٰ مقاصد، نفع بخش اور اعلیٰ و اشرف علوم میں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم ہے، جو اسماء نہایت خوبصورت معانی، کامل ترین، جلیل القدر، عظیم الشان، رفیع القدر اوصاف اور خوبیوں پر دلالت کرتے ہیں۔ اور سب سے عظیم ترین چیز جس سے قلب منور ہوتا ہے اور دل کو فرحت و خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ طاقچۂ نبوت احادیث نبویہ سے مستفاد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور عالی صفات کی معرفت ہے۔ جو شخص ان اسماء کو برضا و رغبت قبول کرتا ہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کا دل ان پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ سے وہ قلبی قرار و سکون محسوس کرتا ہے، اور ان کے ذریعے اس کی معرفت الہی میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور ان کے مطابق وہ رب کی عبادت بجا لاتا ہے تو اس کا اللہ عز و جل پر ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس کا دل تعظیم الہی سے معمور ہو جاتا ہے، اور خالق کائنات سے اس کی محبت اور وارفتگی میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے اچھے ناموں اور اس کی عظیم صفتوں کے اقرار میں ہی بندے کی سعادت و کامیابی پنہا ہے، بلکہ دلوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرے، اس سے محبت کرے، اس کا ذکر کرتا رہے، اس سے خوشی و مسرت محسوس کرے اور اس کی قربت و تقرب حاصل کرے۔ اور یہ چیز قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں وارد اللہ کے نام اور اس کے اوصاف کی معرفت و جانکاری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ بندے کے پاس اللہ کے اسماء و صفات کا جس قدر علم ہوگا وہ اللہ کو اسی قدر پہچانے گا، اسی قدر اس سے لو لگائے گا اور اسی قدر اس سے قریب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: عظیم، سب سے بڑا، مجید، بزرگی والا، متکبر، عظمت و کبریائی والا، متعال، بلند و بالا، حی، وہ خود بھی زندہ ہے اور سب اسی کی بدولت زندہ و باحیات ہیں، قیوم، وہ خود قائم بالذات ہے اور سب اسی کی بدولت قائم ہیں، ذوالجلال والاکرام، جلال و عزت والا، الہ، معبود، قاہر، سب پر غالب، قادر، اپنی مخلوق پر قدرت رکھنے والا، العلی الاعلیٰ، سب سے بلند جو اپنے عرش پر مستوی ہے، احد، اکیلا، صمد، بے نیاز۔ یہ سارے اسماء دلوں کو اللہ کی عظمت و جلال اور خوف و دہشت سے معمور کر دیتے ہیں اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ملجا و ماوا نہیں۔ پھر بندہ اپنی حاجت و دعا میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے کچھ یہ بھی ہیں: خبیر، ہر چیز سے باخبر، علیم، جاننے والا، لطیف، بارک بھی، شہید، گواہ، رقیب، نگراں، سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا۔ اللہ کے یہ نام دل میں
یہ جاگزی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام حرکات و سکنات کی مکمل نگرانی کر رہا ہے، اور اسے اس بات پر ابھارتے ہیں کہ اطاعت کے کاموں میں سبقت اور منع کردہ امور سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کچھ یہ بھی ہیں: رحمان نہایت مہربان، رحیم رحم کرنے والا، بر احسان کرنے والا، جواد سخاوت کرنے والا، رزاق رزق بہم پہنچانے والا۔ ان ناموں کی وجہ سے اللہ کی محبت، اس سے ملاقات کے شوق، اس کے رزق پانے کی امید، اس کے رحم و کرم اور حمد و شکر کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے اسماء و صفات کی جتنی زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کے ایمان، اس کی عبادت و بندگی، ہیبت و جلال، خشوع و خضوع اور رغبت و چاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ کے 99 نام ہے، جو انہیں یاد کرے گا اور ان کے مطابق عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ احصاہا کا معنی ہے اس نے الفاظ کو یاد کیا، ان کے معانی اور دلالت کو سمجھا، ان کے تقاضوں اور احکام کے مطابق عمل کیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف انہی اسماء و صفات کی نسبت کرے جو کتاب و سنت کی نصوص میں وارد ہوئے ہیں، اور انہیں ان کے ظاہری معنی پر ہی محمول کرے جسے اللہ تعالیٰ کے کمال شان کے لائق ہے۔ ان میں کسی طرح کا رد و بدل یا ان کا انکار یا ان کی مثال و تمثیل یا عقل انسانی کے مطابق ان کی کیفیت کو بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی ذات و صفات کی کیفیت کو اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ ان اشیاء میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، لہذا اس تک پہنچنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ اور رب ذوالجلال نے فرمایا: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہی معبود برحق ذات ہے جو اچھے اچھے ناموں، کامل ترین صفات جمیلہ اور عظمت و شان والی صفات جلیلہ کے ساتھ متصف ہے۔ اسی طرح بندہ اپنے رب سے ان صفات کی نفی کرے جن کی نفی قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے، اور ان کے متعدد صفات کو کامل مانے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرنا اس کے کمال عدل کو شامل ہے، اور اس کے عاجز آ جانے کی نفی کرنا اس کے کمال علم و قدرت کو شامل ہے۔ لہذا اس کے اسماء کو لفظی و معنوی طور پر اور دلالت کے اعتبار سے سمجھنا ضروری ہے، اور ان کے تقاضوں کے مطابق اس ذات کی عبادت کرنا جس کی شان بلند ہے، اور ان کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت کرنا، اور ان کے واسطے سے اس کے سامنے جھولی پھیلانا اور دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ عبادت کے لیے اسے پکارنے میں جب بندہ یہ جان لے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مضبوط، طاقتور، غالب، حکمت والا ہے، تو اپنے رب پر بھروسہ رکھے گا، اپنے خالق کی طرف مائل ہوگا، اسی کی جانب رجوع کرے گا، اور اس کے علاوہ مخلوقات سے اعراض کرے گا جن میں بذات خود کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے جو بہت بلند اور بزرگی والا ہے۔ اسی طرح جب وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم معاف کرنے والا اور بردبار ہے، تو اپنے رب کی طرف توبہ کرنے اور اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اور جو شخص یہ جان لے کہ بے شک وہ رب نگہبان، حاضر، ہمیشہ سننے والا، ہمیشہ دیکھنے والا، مہربان اور ہمیشہ باخبر ہے، تو اس پر اپنے رب کی نافرمانی کا خوف اور اپنے معبود کا ڈر واجب ہو جاتا ہے۔ رہا مانگنے اور سوال کرنے کے لیے پکارنا، تو وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنے رب کو پکارے۔ مثال کے طور پر اس طرح کہے کہ اے مہربان مجھ پر رحم فرما، اے بخشش والے مجھے بخش دے، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما، اے رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما۔ اور نبیوں کی اکثر دعا ہی ہوتی تھی، اے ہمارے رب، کیونکہ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنا، سوال کرنے والوں کو دینا
اور مدد طلب کرنے والوں کی مدد کرنا، یہ سب ربوبیت کے معانی میں شامل ہے۔ اور وہ پاک ذات ہے، جو وہ پاک ہے، کرتا دھرتا، قدرت رکھنے والا، انتظام کرنے والا، بہت رزق دینے والا اور بہت نوازنے والا اور معبود ہے۔ اسی سے ہی سوال کیا جاتا ہے اور صرف اسی سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں نفع بخش علم اور نیک عمل نصیب فرما، اور ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا، جو نہ گمراہ کرنے والے ہیں اور نہ کیے جانے والے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہے۔ اے اللہ، اس وقت اس مبارک گھڑی میں اللہ تو ہمیں ایسا علم عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ یا اللہ، ہم تیری ایسی تعریف کرتے ہیں جو لامحدود اور بے شمار ہے۔ اور یا اللہ، تو درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر۔ لا متناہی اور ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس شخص کی گواہی کی طرح جس نے الوہیت میں اسے ایک جانا اور صرف اسی اکیلے کی ہی عبادت کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو ان تمام لوگوں سے بھی افضل ہیں جنہوں نے اپنے خالق کی عظمت و بڑائی بیان کی اور جنہوں نے اسی اکیلے کی عبادت کی۔ اے اللہ، مسلسل لامتناہی رحمتیں اور سلامتی نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب اور آل بیت پر۔ اللہ کے بندو، نیکی و تقوی پر باہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا واجب ہے، لہذا جو لوگ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان تمام تعلیمات کی پاسداری کریں جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حج کے لیے پرمٹ حاصل کیا جائے جو فریضہ حج ادا کرنے کے لیے قانونی طور پر اہل بناتا ہے۔ ایسی تعلیمات کی پاسداری کرنا شریعت کے مقاصد میں سے ہے، بس نیکی و تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تا قیامت مسلسل رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، اسی طرح تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی رضا و خوشنودی کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ذکر و شکر اور بہترین عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، تو زندہ و فوت شدہ مسلمان مرد و خواتین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اچھے اچھے کاموں کے توفیق عطا فرما، ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان دونوں کا معین و مددگار بن جا اور انہیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، انہیں عزت و شان اور غلبہ و قدرت عطا فرما، اور انہیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ اے اللہ، تو اپنے قدرت میں سے کے کرشمے ان پر دکھا۔ اے اللہ، تو اپنے قدرت کے کرشمے ان پر دکھا۔ اے عزت و جلال والی ذات، اے طاقتور ذات، پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہو، اور تمام کی تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں۔